السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله بسم وبركاته. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. آمين. رب زدني علما. آمين اللهم رب زدني علما. آمين والحقني بالصالحين. آمين آمين اللهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله الله أكبر. والله خير الماكرين. لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عظام، عمائدین الشہر، اور اگر کہیں آواز پہنچ رہی ہو میری تو پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ. ماشاء اللہ. سمندر میں 3 طرح کے لوگ جاتے ہیں. ایک وہ شخص جاتا ہے جو سمندر کی آخری گہرائیوں میں پہنچ کر وہاں سے موتیاں نکال کر لے آتا ہے. کیا بات. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو تھوڑی سی گہرائی میں جاتا ہے اور مچھلیاں پکڑ کر لے آتا ہے. اور تیسرا شخص وہ ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے جاتا ہے، پاؤں بھگو کر واپس آ جاتا ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. مسلمانوں کے یہ 3 دور رہے ہیں. دور اول کے مسلمانوں نے سیرت مصطفیٰ کی گہرائیوں سے اخلاق و عمل کے نمونے موتیوں کی شکل میں نکال کر لائے. کیا بات. اس کے بعد ایک زمانہ وہ بھی آیا جو اس گہرائی پہ تو نہ جا سکے، مگر کسی حد تک انہوں نے کارنامہ انجام دیا. پچھلے 70 سالوں سے جلسے کے نام پر پاؤں دھو کر ہم لوگ واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے ذرا معاف کیجیے گا، میرے تیور ذرا باغیانہ ہوتے. کیا بات. اور جب لوگ ناک منہ زیادہ چڑھا کر اپنے جبہ و دستار کو سنبھال کر اپنے آداب و احترام کے الفاظ پیش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ پازیٹو فٹ نہیں ہوا کرتا ہوں، کیونکہ میں اس نئے دور نئے سماج کا سیمنٹڈ ہندوستانی نوجوان ہوں. کیا بات. جسے اللہ نے اپنے فضل سے اسلام عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان جس ملک میں رہے اگر اس کے میکانزم اور سسٹم کو نہ سمجھے وہ اپنی نیشنلٹی کو بھی خراب کرتا ہے اور اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتا ہے. ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہو گئے. ان 70 سالوں میں ہم جو چیمپئن بنے ہیں وہ چیمپئن صرف اس بات کے بنے ہیں کہ دوسروں کے خلاف بھاشن دینے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ. یہ ہماری ورلڈ ریکارڈ چیمپئن شپ ہے اور ہمارے بڑے بڑے لوگ اس کے ماہر ہیں، تیسمار خان ہیں. کیا بات. لیکن آج میں اسی سماج کا حصہ ہوں
اور میں بولنا چاہتا ہوں اور کھل کر بولنا چاہتا ہوں، اور وہ درد دل ہے جسے سنانا چاہتا ہوں وہ کوئی اور دیوانہ ہوگا جو کینسر کے مریض کو بخار کی دوائیں تقسیم کر رہا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ میں آپ سے صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس وقت جس مقام پر کھڑے ہو اس کے سامنے آگ ہے اور پیچھے سمندر ہے، جانا کہاں ہے طے کر لو۔ یا اللہ، یا اللہ۔ تمہارے لیے وجود کا بھی سوال ہے، زندگی کا بھی سوال ہے، دینی غیرت کا بھی سوال ہے۔ میں تمہیں خواب میں ڈبونا نہیں چاہتا۔ میرے پاس ایسے جملے ہیں جس پر گلاب کی خوشبوؤں کے نام پر ایسی تدبیریں لکھی جائیں جس سے عشق و معشوق کی خوشبوئیں آئیں اور غزل کی بندشیں باندھی جائیں، مگر میں ان لفظوں میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ دھوکہ ہوگا۔ میرے پاس کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے ہے، تاریخ کا وہ ٹوٹا ہوا آئینہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس کے سوا کوئی نسخہ ہمارے اور آپ کے لیے نہ کل تھا نہ آج ہے۔ ہم نے کھویا ہے۔ آئیے اب پانی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ہم نے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ ہندوستان کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام کا تعلق ہندوستان سے ہے، بھارت کی دھرتی کا تعلق صوفی اور سنتوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے، اور یہاں کے پنڈت اور شنکراچاریہ علماء اور بزرگ صوفی اور سنتوں نے مل کر اس دیش کو سنبھالا ہے۔ یہاں کے سورج جب نکلتا کرتے تھے تو وہ سورج نے اذان کی آوازوں کو سلام کر کر اس ملک کو روشن کیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے۔ لیکن معاملہ گڑبڑ کہاں ہوا؟ خان صاحب کی پاکٹ ماری گئی اور وہ ماننے کو تیار نہیں کہ جیب پھٹ گیا۔ اللہ، تو عزیزان ملت، اگر کچھ سخت اور واضح سننا ہو تو آپ دل تھام کر بیٹھیے، میں آپ کو سہلاؤں گا نہیں، میں چاہوں گا کہ میرے جملوں کے تیر اور نشتر آپ کے دل کو چھلنی کر جائیں تاکہ آج رات آپ سوئے نہیں، غور کریں کہ اس ملک میں ہماری یہ بدترین حالت کیوں ہو رہی ہے۔ بہت خوب۔ ایک بنیا جب شام میں دکان بند کرتا ہے تو وہ حساب کرتا ہے کہ آج ہم نے کتنا کمایا، گولی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ جی صحیح بات۔ ایک چائے والا جب شام میں چائے بیچ کر جاتا ہے تو وہ بھی حساب کرتا ہے کتنی چینی خرچ ہوئی، کتنی پتیاں خرچ ہوئی، کتنے کوئلے اور گیس جلے، کتنے گلاس چائے بکی، کتنا بچا اور کتنا گیا۔ اس ہندوستان کا سب سے بڑا مغل اعظم کی آخری اولاد اور چشم و چراغ مسلمان ہے جو 70 سالوں سے اپنا حساب نہیں کر رہا ہے کہ وہ کھویا کیا ہے اور پایا کیا۔ یا اللہ، یا اللہ، بہت عمدہ۔ اس کے دماغ میں ابھی تک تاج محل کا حسن قائم ہے۔ اللہ، معاف کیجیے گا، میں نے آج تک تاج محل کی زیارت نہیں کی۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ مجھے محبت ہو یا نہ ہو، مجھے نفرت ہو یا نہ ہو، مگر تاج محل سے محبت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے سڑکوں سے جب گزرا کرتے تھے تو لال قلعہ سے چہرے کو پھیر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرماتے کہ مجھ سے اپنی رسوائی دیکھی نہیں جائے۔ اللہ، 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 کیا بات۔ میں تاج محل، ٹھیک ہے میں تاج محل کے مخالف نہیں، لیکن میں اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری خوبیاں تھیں ان میں ایک اہم خوبی یہ تھی کہ آپ تکلف سے پرے اور دکھاوا سے دور تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نے عمارت کی تعمیر نہیں، ملت کے کردار کی تعمیر کیا تھا۔ جب یہ امت ریگستانوں میں سو کر پہاڑ کے چھو میں بیٹھ کر جو کی روٹیاں کھایا کرتی تھی تو اس امت کی جوتیوں کے نیچے رہا کرتا تھا۔ جب تم 16 قسم کے سالن اور کباب پراٹھوں میں الجھ گئے تو دنیا تم سے نفرت کر رہی ہے۔ اللہ، 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 کیا سچ کہا ہے۔ اللہ، آج تو ہمارے سرداروں کی بھی جب تک حلق تک ڈکار نہ آ جائے تو امت کی رہبری کرنے کو تیار ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے تاریخ میں کسی بڑی ہستی کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کون آیا ہے؟ بھوکے رہنے کی بات تو بڑی اونچی، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، میں آپ کو وہ تو نہیں کہتا ہوں، مگر یہ کہتا ہوں کہ اپنے دسترخوان کی ورائٹیز کو تھوڑا کم کیجیے، کام بہت ہے، سناٹا ہو گیا ہے، آپ کی حاضری کم ہو رہی ہے،
کھانے میں اتنے مست نہ ہو جائیے کہ تو نکل جائے مگر اپنے فرض کا بیڑا ہو جائے۔ اللہ اللہ ہارورڈ یونیورسٹی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، کیا ہے ہارورڈ یونیورسٹی؟ نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک روب قائم ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے، ہم سب اس کے قدردان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے ہارورڈ یونیورسٹی؟ اگر آپ نے دیکھا ہوگا نہیں تو جائیے گوگل کیجیے اور دیکھ لیجیے، اس کے پاس ویل ڈیکوریٹ کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ وہ اپنے ہزاروں لڑکوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کھلے میدان میں تمبو گاڑ کر بغیر اسٹیج کے دیا کرتے ہیں۔ مگر ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں، جو ہارورڈ یونیورسٹی کی تعمیر کی تاریخ ہے، ٹھیک وہی تاریخ ہندوستان میں آگرہ میں تاج محل کی تعمیر کی تاریخ ہے۔ جب یہ انگریز ہارورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے تو یہ بریانی کھانے والی قوم آگرہ میں تاج محل بنا رہی ہے۔ آپ چلے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ چلے صرف دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے۔ یاد رکھو میری قوم کے لوگوں، محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ تم بددعاؤں سے کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ اپنے بچوں کو بہادر بناؤ۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کو تھپڑ مارنا سکھاؤ۔ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا پر کچرا پھینکا جائے تو مسکرا کر دامن جھاڑ لیں، اور جس دن کچرا نہ گرے مصطفیٰ فرمائے وہ عورت کہاں گئی جو مصطفیٰ پہ کچرا ڈالتی تھی، آج اس کے حالات کیا ہے؟ خبر ملتی کہ بیمار ہے۔ اس دنیا کے بہادر نبی کا کردار دیکھیے، اس بیمار عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ کردار مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری قوم کا نوجوان ذرا سی ٹریفک جام ہو جائے تو اسکوٹر کے بیچ ہارن اس طرح بجاتا ہے جس طرح ابا کا جنازہ تیار ہے اسے سب سے تک لے جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو ہمارا کیریکٹر بنتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا اسلام سے نفرت نہیں کرتی۔ میں نے تھوڑے بہت ملکوں کو دیکھے، میں اس ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور ہندوستان سے زیادہ نان مسلم سے ملنے والی کوئی کمیونٹی نہیں ہوتی ہوگی مسلمان کے ساتھ۔ ہمارے 80% بھائی ہمارے نان مسلم ہیں۔ ہم ہندو سماج کے بیچ میں رہتے ہیں۔ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے نان مسلم کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ دنیا اسلام سے نفرت نہیں کرتی ہے، دنیا مسلمانوں کے گندے کیریکٹر سے نفرت۔ بہت خوب، بہت اچھا، صحیح فرمایا۔ گندے کیریکٹر سے نفرت کرتے۔ آپ اس کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ آئیے اس سچائی کا سامنا کیجیے کہ آج ہم جس پاؤدان پر پہنچے ہیں، ہماری زبان گندی ہے، ہماری آنکھیں گندی ہے، ہماری نگاہیں گندی ہے، ہماری سوچ گندی ہے، ہمارا کردار گندا ہے، ہمارا کیریکٹر گندا ہے، ہمارا وجود گندا ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو اگر آپ چینج نہیں کریں گے، حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ ہاں بہت خوب۔ مسلمان حکومت کے آنے جانے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے جو جیتے وہ چچا نہیں، جو ہارا وہ ہمارا ماموں۔ ہمیں کیا لینا؟ ہمیں کیا؟ یہ کون سا ٹھیکہ لے رکھا ہے ہم نے؟ سب کے خلاف ہم ہی بولتے رہیں گے، ہمیں یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ کیا بات؟ آپ دیکھیے ہماری قوم کی ذہنی سطح دیکھیے۔ ایک صاحب نے اذان کے خلاف ٹویٹ کیا کہ مجھے اذان سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی پرسنل رائٹ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اس کی مخالفت اکیڈمک سطح پہ ہونی چاہیے، ہو گئی۔ اب اس پر ہمارے سماج میں ایسے سے کارٹون اور ایسے سے نمونے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ ہم 10 لاکھ کا انعام دیں گے اگر گردن اتار دی جائے۔ نیشنل ٹی وی چینل نے اس دن مجھ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ان کے 4 بیٹے، ایک بیٹے کو بھیج دیں اللہ کے راستے میں، قوم کو کیوں ٹیررسٹ بنا رہے؟ ایسے لوگوں کو ہمیں ڈائجسٹ نہیں کرنا ہے، سماج میں ایسے لوگوں کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سماج کی چھوی اور ہمارے قوم کی چھوی کرمنل اور مجرمانہ طور پر بنایا ہے۔ اسلام کا کردار یہ ہے۔ عزیزان ملت، آپ یاد کیجئے اس جنگ بدر کے میدان کو، سن کو یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، مشرک لڑ رہا ہے، اس میں ایک مشرک لڑک جاتا ہے، کہتا ہے میں اس نبی پہ کیسے اٹیک کروں؟ جو نبی مکے سے ہجرت کرتا ہے تو میری امانت کو واپس کر جاتا ہے۔ مکے سے ہجرت کرتا ہے تو میری امانت کو واپس کر جاتا ہے۔ دشمنوں نے بھی میرے نبی کو امین کہہ کر پکارا تھا۔ مسلمانوں، آج کیا محلے کے امام کو بھی مقتدی امین کہہ کر پکارتا ہے؟ یا اللہ یا اللہ۔ مسلمانوں، آج ہماری ملت کے سردار کو کہ ہماری ملت صادق و امین کہنے کو تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے
ہم نے کردار کے سکے کو نہیں جمایا، ہم نے جلوس کی شکل میں ہندوستان میں طاقت کا تو مظاہرہ کیا تھا، خواجہ معین الدین کی طرح ہم نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مسلمانوں نے جب جب طاقت کا مظاہرہ کیا ہے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ عزیزان ملت، دنیا میں بہت ساری این جی اوز بہت ساری این جی او جو مختلف لائن پہ کام کرتی ہے۔ بعض این جی او یہ کام کرتی ہے کہ دنیا میں کون سا شہر سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اس کی سروے کرتی ہے، رپورٹ دیتی ہے کہ صاحب بنگلور ہے، حیدرآباد ہے، کون سا شہر ہے۔ دنیا میں بعض این جی اوز وہ ہے جو یہ سروے کرتی ہے کہ دنیا میں واٹر کی ویسٹیج، پانی کو ضائع کہاں سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں بعض این جی اوز وہ ہے جو اس بات پر سروے کرتی ہے کہ پھول کو کس طرح سنبھال کے رکھا جائے، دنیا کی غریبی کیسے دور کی جائے، بھوک مروں کے بھوک کو کیسے مٹایا جائے۔ دنیا میں بہت ساری این جی اوز بڑے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے، اور بڑی بڑی گورنمنٹ، دنیا کی حکومتیں انہیں فائنانشیل سپورٹ کرتی ہیں۔ اسی میں ایک این جی او نے ابھی 2 سال پہلے سروے کیا کہ 2040 میں بہت توجہ دے، بہت سینسٹیو لائن ہے۔ ایک این جی او نے یہ رپورٹ پیش کی کہ 2040 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، گڈ نیوز ہے الحمدللہ، اوکے نو پرابلم، بالکل۔ کل سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا اور سب سے بڑی قوم مسلمان ہوگی۔ سارے میڈیا نے اسے ہائی لائٹ کیا، وہ میڈیا جو مسلمان دیش کے لیے گردن کٹاتے تو لکھنے کو تیار نہیں ہے، اور جیب میں اگر آم تراشنے والی چاقو مل جائے تو اسے دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس کا ٹیررسٹ فرنٹ پیج پر لکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ اچھا یہ بھی کر لیا ہے، بتا دو آپ کو، میڈیا کے خلاف لوگ بولتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی بول جاتا ہوں جیسے بھی بول گیا، لیکن میرا دل اندر سے تیار نہیں میڈیا کے خلاف بولنے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے ہندوستان میں 18 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب کی تشریف فرما، انجینئر صاحب، کافی قابل آدمی الحمدللہ۔ ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور آپ بزرگوں کو گواہ بنا کر شاید میری بات دل میں لگ جائے گی۔ ہندوستان میں 18 کروڑ مسلمان کم و بیش، اور ایک سے ایک ہمارے پاس تنظیمیں الحمدللہ۔ لیکن سچائی بتا دوں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، اور ایک چھوٹا اگر اپنے بڑوں کے سامنے ہی نہ کہے گا تو کہاں کہے گا؟ سچائی یہ ہے کہ اس پورے ہندوستان میں ہماری اپنی زبان اردو میں بھی ہمارے پاس کوئی نیشنل لیول کا اپنا اخبار نہیں ہے۔ گراؤنڈ لیول انکار کر دیجیے، میں غلط بول رہا ہوں؟ ایک بھی اردو اخبار آپ کی اپنی زبان میں نیشنل لیول کا نہیں ہے۔ برادران وطن تک آپ کیا پیغام پہنچائیں گے؟ ہندی میں کیا پہنچائیں گے؟ راجستھانی میں کیا پہنچائیں گے؟ تمل میں کیا پہنچائیں گے؟ ملیالم میں کیا پہنچائیں گے؟ کنڑ میں کیا پہنچائیں گے؟ بنگالی میں کیا پہنچائیں گے؟ آسامی میں۔ آپ چلے دوسروں کو برا بلا کر دیں۔ آج تو ہندوستان میں نیشنل لیول کے اردو اخبار ہیں، ایک ہے راشٹریہ سہارا جسے سہارا شری نکالتے ہیں، اور دوسرا انقلاب جسے RSS کے سپورٹ سے دینک جاگرن والے نکالتے ہیں۔ آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ حساب کتاب اگر کیا جائے تو کہا جائے گا صاحب گستاخی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے نہیں کیا، اللہ کرے کہ ہم لوگ کر سکیں۔ اللہ کرے اگلی قوم، میرے بزرگوں، اب بریانی کی دکانیں کھولنا بند کرو، کباب پراٹھے کے کارنر لگانا بند کرو۔ قومیں ہوٹلوں سے تیار نہیں ہوتی ہیں، قومیں اداروں سے تیار ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چین کی کہاوت ہے کہ اگر تمہیں 1 سال میں نفع چاہیے تو کھیتی کرو، آج فصل لگاؤ، اگلے سال تمہیں پوری پروفٹ مل جائے گی۔ اگر 10 سال میں پروفٹ چاہیے تو پیڑ لگاؤ، درخت لگاؤ، آج لگاؤ گے 10 سال کے بعد پھل ملیں گے۔ اور اگر 1000 سالوں کی پروفٹ چاہیے، نسلوں کی تعمیر کرنی ہے تو ادارے قائم کرو، انسٹیٹیوشن قائم کرو، وہاں سے قومیں بنا کرتی ہیں، وہاں سے قوموں کا فیوچر تیار ہو۔ کیا بات ہے، بہت آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ پرابلم کے ساتھ اللہ کی توفیق سے کچھ سلوشن بھی آپ کو پیش کرنا چاہیے تاکہ کچھ راستے نکلے۔ عزیزان ملت، کہا گیا کہ 2040 تک دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن اسلام ہوگا۔ الحمدللہ ہم بھی بہت خوش ہو گئے۔ دوسرے دن جب اخبار میں آیا تو مسلمان
پڑھتے پڑھتے بیچارے کئی کپ چائے پی گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کتنے کپ پی گئے، کیونکہ وہ اتنی ہاٹ نیوز تھی۔ آج جب مسلمان اس پر بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اگر پڑھ لے نیو یارک میں ایک آدمی ایمان گیا، اللہ اکبر، امریکہ میں ایک آدمی مسلمان ہو گیا، بھائی وہ تو ہو گیا، تم کب مسلمان نہیں ہو گے؟ تم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ امریکہ میں کوئی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہوئے تھے نہیں ہوئے۔ کیریکٹر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کیریکٹر کہاں سے تیار ہوگی؟ آپ دوسروں کو اپیل کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اپنی تقریروں سے نہیں۔ اس دنیا کو آج تک تقریروں سے جیتا نہیں جا سکتا، کیونکہ میں خود بہت سارے اس سے شیئر کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے تجربے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ تقریروں سے انقلاب نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تقریروں سے بیداری آئی ہے، تقریروں سے سماج تیار ہوئی ہے، تقریروں سے ذہن تازی ہوئی ہے، لیکن اگر تقریروں کے بعد اگر اس کا تعمیری نظام آرگنائزیشن پازیٹیو لیول پر اگر کنورٹ کر دیا جائے تو یہ ویسٹ ہوا کرتی ہے۔ جب یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ راستے سے چلے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے کے بیچ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، ہو سکتا ہے کانٹے کی ٹہنی یا بڑا پتھر کچھ پڑا ہوا تھا، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ساتھ میں صحابہ کی جماعت تھی جو ایک اشارے پر مرنے مٹنے کو تیار رہا کرتی تھی، کوئی شک اس میں۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے صحابہ سے کچھ نہیں فرمایا، توجہ فرمائیے، کچھ نہیں فرمایا، آپ آگے بڑھے، اپنے مبارک اللہ اکبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹایا اور کنارے کیا، اور پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ آنے جانے والی شاہراہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو، اس راستے سے اللہ کی جتنی مخلوق گزرے گی، ہر گزرنے والے کی طرف سے تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی مخلوق، ناٹ مسلمان، دماغ سے نکال دیجیے۔ کہاں مسلمان گزرے، ہندو گزرے، جین گزرے، مارواڑی گزرے، دلت گزرے، کرسچن گزرے، مخلوق کتے گزرے یا بلی گزرے، مخلوق وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہ کوئی بھی گزرے۔ صحابہ نے اس پر اتنا عمل کیا کہ صحابہ راستہ میں اس کے بعد اس طرح چلتے تھے جیسے کہ صحابہ کی ہیرے موتی کھو گئے، ڈھونڈنے نکلے، عمل کرنے کے لیے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد یہودیوں کی ایک ٹولی، جو اسلام کے دشمن، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اینٹی اسلام، ان کی ایک ٹولی، ایک جماعت سڑک سے نکلی۔ سڑک پر ایک بڑا سا پتھر ملا پڑا ہوا، یہودی کے جماعت کے ایک شخص نے کہا ایک بات بتاؤ، کہا کیا؟ میں تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ پتھر جب سے یہاں سے پڑا ہے ایک بھی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا۔ ایک یہودی کہہ رہا ہے، کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں یہودی ضرور ہوں، میں جانتا ہوں کہ جس راستے سے مسلمان گزر جائے گا اس راستے میں تکلیف دینے والی چیز کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جو راستہ سب سے زیادہ تھا وہ مسلمان کا راستہ، جو گلی سب سے زیادہ تھا وہ مسلمان کی گلی، جو محلہ سب سے زیادہ تھا وہ مسلمان کا محلہ، اور جو آدمی سب سے زیادہ تھا وہ مسلمان ہے۔ اگر معاف کیجیے گا، آج محلہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا محلہ ہے، اور جس کے گھر کے دروازے پہ کچرا ہو سمجھ جائے حاجی صاحب کا مکان ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں۔ آج یہ کیریکٹر ہمارا بن گیا، جو مسلمان اپنے چھت کے اوپر سے پولی بیگ میں کچرا دوسروں کی بلڈنگ کی کھڑکی پر پھینکنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، ایسی مسلمانوں کو دیکھ کر دنیا کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں گوشت کھانا منع نہیں ہے، جب تک اجازت ہے تب تک کھاؤ بھائی، جب تک اجازت ہے، اور بند ہو جائے تو پھر پنیر کا کباب بھی بنانا ہمیں آتا ہے، اور بیگن کا تو وہ بھرتا بنا دے کہ واجد علی شاہ دوبارہ اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائے۔ اور راجستھان تو ویجیٹیرین کا سمندر ہے، یہاں تو ایسی سی ویجیٹیرین ملتی ہے جو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آج ہی جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے۔ عزیزان ملت، گوشت کھانا منع نہیں ہے، مگر کھانے کے بعد ہڈی اس طرح دروازے پہ نہ پھینکو کہ ہمارے وہ بھائی جو پسند نہیں کرتے ان کی نگاہ پڑے، ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہم ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ایک بزرگ کا بچہ روتا ہے، کہتا ابا جان آم کا سیزن آ گیا، آم کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا بیٹا تیرا باپ غریب ہے، کہاں سے لائے گا؟ اگر کہیں مل گیا تو لے آؤں گا۔
کسی چاہنے والے عقیدت مند نے ایک آم ہدیہ کر دیا، گفٹ دے دیا. حضرت ایک آم کو لے کر گھر میں آتے ہیں، تراش کر اپنے بچے کو کھلاتے ہیں، گٹھلی پھینکنے جاتے ہیں. اچانک پڑوسی کے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، امی مجھے آم کھانا ہے. دل تڑپ گیا، بزرگ تک کلیجہ کو آ گیا. اللہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے بچے کو کھلا دیا، پڑوسی کے بچے کا خیال رکھ دیا. یہ سوچ کر گٹھلی کو باہر نہیں پھینکا کہ اگر اس کی ماں کی نگاہ پڑ گئی تو دل ٹوٹ جائے گا کہ پڑوسی کے گھر میں آم آیا تھا، ہمارا گھر یوں رہ گیا. یہ کہہ کر گٹھلی کو ہاتھ میں رکھا، محلے سے باہر جا کر پھینکا. ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جو ایک بچے کا دل رکھنے کے لیے آم کی گٹھلی محلے کے باہر جا کر پھینکتے ہیں، اور ایک مسلمان اپنے گھر کا کچرا جا کے کارپوریشن کے ڈبے میں نہیں پھینک سکتا. بہت خوب. ایسے مسلمانوں کے کیریکٹر اور ایسے مسلمانوں کے اس برے کیریکٹر کے ساتھ اس کے جلسوں سے کوئی سبق نہیں لیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور غیرت کا وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا. مدینہ منورہ میں اس سے پہلے ایک واقعہ سنی. ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کہاں آیا؟ اس میں تو مورخین حضرات کو بڑا اختلاف ہے، اور میں اختلاف وغیرہ نہیں چاہتا ہوں. بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. آج کے ہمارے لوگ جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ سب اختلاف کے چمپئن ہیں. کیا بات. جس کو دیکھے سب کو اختلاف ہی ہے. دو تھیلے اختلاف کے لے کے دوڑے. اللہ. ارے بھائی کبھی تو اتفاق ہوگی. سبحان اللہ. کبھی تو اتفاق ہوگی. سب اختلاف کے چمپئن بن چکے ہیں. چیمپئن. ایسا لگ رہا ہے. اور یقین مانیے گھٹیا درجے کا اختلاف. ہم نے عدالت میں وکیلوں کا اختلاف دیکھا ہے، ہم نے کرکٹ میدان میں پلیئروں کا اختلاف دیکھا ہے. مگر صاحب کیا پیارا اختلاف ہے. دونوں مل بانٹ کر کھا لیتے ہیں. 70 میرا 30 تیرا. ایک ہم ہی لوگ ہیں ایسے اختلاف کرتے ہیں کہ جب تک کافر نہ بنا لے تب تک سکون نہیں ملتا. استغفر اللہ. صحیح فرمایا، صحیح فرمایا، بالکل حضرت صحیح. گرامی میں بہت چھوٹا انسان ہوں. یہ اجمیر شریف سید الاولیاء یہاں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ جی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. حضرت چراغ دہلوی علیہ الرحمٰن نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. حضرت بابا فرید الدین زید شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. حضرت بابا علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. حضرت توکل شاہ مستار سہروردی بنگلوری رحمۃ اللہ علیہ نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. حضرت حاجی علی سے لے کر حضرت مخدوم ماں ماہیمی رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. ہندوستان کے سارے اولیاء نے بے دینوں کو مسلمان بنایا. یہ نئے کارٹون پیدا ہو گئے کہ جب تک اپنے جلسے سے 2-4 کو کافر نہ بنانے ان کو تسلی نہیں ہوتی. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ارے عزیزان ملت، سبحان اللہ. اگر سب کو کافر بنا دو گے تو جنت میں اکیلے جا کے کیا تم ڈھولک بجاؤ گے بھائی؟ بہت. ارے بھائی اگر بنا سکتے ہو تو ہمیں مسلمان بنا دو. بنا سکتے ہو تو دیندار بنا دو. ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے کہاں آیا؟ اس پر اختلاف ہے لوگوں کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کاسڑ گڑھ میں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑودرا میں آیا. میرا ماننا یہ ہے کہ بڑودرا میں پہلے یا سیکنڈ، مگر آیا ضرور. واقعہ یہ ہے کہ بڑودرا میں جب اسلام آیا بلکہ اسلام اترا، عرب کے نوجوان، مسلمان نوجوان شہزادے، ان کا حسن ہم سے کہیں زیادہ اچھا. ان کی ہائٹ، ان کی پرسنالٹی، ان کی پاور، ان کی انرجی، ان کی کیپیسٹی، ان کے حوصلے، ان کے بلند عقائد، اس کے پاؤں کی جوتیوں تک بھی چھونے کو چھو نہیں سکتے. کیا بات ہے. اللہ. ایسے نوجوان مسلمان جب بڑودرا کے ساحل پر سمندر کے کنارے سامان تجارت لے کر اترے، اس وقت بڑودرا میں حکومت کن کی تھی؟ ہمارے بھائی ہندو راجا کی حکومت تھی. پہلی بار مسلمان بڑودرا میں اترا. عرب کے سرخ گھوڑے، عربی نسل گھوڑے، سرخ اونٹ، یمنی چادر اور بہترین خوشبو، جاؤ اور کھجورے، جو عرب کی ٹریڈیشنل جو ٹریڈنگ جو سامان تجارت تھی، وہ سارے کے سارے لے کے لوگ بڑودرا میں اترے. اور مسلمانوں نے بنا بازار لگا لیا. اس زمانے میں زمینیں بہت ہوا کرتی تھی، کوئی اپنی زمین پہ کسی کو روکا نہیں کرتا تھا. آج تو 1 انچ پہ کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیا کرتا کمرشل اسٹریٹ میں. مسلمانوں نے بازار لگا لیا. بڑودرا میں ہندو راجا کی سرکار تھی، جیسے ہمارے راجستھان کے مہاراجا. یہ جامع مسجد اس نے بنائی مجھے پتا نہیں، لیکن بنی بہرحال مہاراجا کے زمانے میں ہی. ہندوستان میں بہت ساری مسجدیں جو ہمارے ہندو بھائیوں نے بنائی ہیں، میں بالکل اسے مانتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آبھاری ہوں، اور انہیں
ان کی سلامتی کے لیے اللہ سے، پوری نسل کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، جب مسلمان اترے سامان تجارت کے لیے تو انہوں نے مینا بازار لگا لیا۔ پورے بڑودرا میں یہ بات پھیل گئی، عرب سے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو منشیہ نہیں بلکہ بھگوان رکھتے ہیں، ان کی زبان میں ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ کہا کہ وہ ایسے ایماندار، وہ بولے تو منہ سے پھول جھڑتا ہے، بات ان کی سنیے تو کانوں میں شہد کی طرح مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیا لوگ ہیں، کیا پرسنالٹی ہے، کیا منشیہ ہے، ان کا کیا کریکٹر ہے، ان کے کیا چرتر ہے، بات پھیل گئی۔ کرتے کیا ہے کہ وہ بڑے عجیب لوگ ہیں، دکانیں لگی رہتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک شخص آ کے میدان میں اذان دیتا ہے، سارے لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سب لوگ آ کے ایک امام کے پیچھے کھڑے کے نماز پڑھتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی دکان کی چادریں کون لے کر جا رہا ہے۔ اچھا ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ بات جب پھیل گئی تو لوگ دور دور سے کسٹمر بن کر آنے لگے۔ ہمارے ہندو مہاراجا کے گھر میں جو مہیلائیں تھیں، جو بیگمات، جو شہزادیاں تھیں، جو مہارانیاں تھیں، جو بہنیں تھیں، وہ بھی نکل پڑی شاپنگ کے لیے کہ چلو آج عرب بھائیوں کی دکان سے ہم بھی کچھ خرید لاتے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ بڑے پیارے لوگ ہیں، سنا ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ ہیں، سنا ہے کہ ان کا چرتر بڑا مضبوط ہے اور وہ بڑے ایماندار اور سچ بولتے ہیں اور سامان صحیح دیتے ہیں۔ وہ خوبصورت ہندو مہاراجا کی مہیلائیں، عورتیں جب مسلمانوں کی دکانوں پر آتی ہیں، ہماری بہنیں ہمارے نوجوان مسلمانوں کی دکانوں میں جب کھڑی ہوتی ہیں تو ہمارے سارے دکاندار کے سیلس مین اور ہمارے مسلم عرب کے نوجوان جو 6 مہینوں سے سال بھر سے اپنے گھروں سے دور تھے، انہوں نے سب نے اچانک عورتوں کے دکان سے آتے ہی اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لی۔ سبحان اللہ۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کسی بہن نے کہا بھیا یہ جھمکا کتنے کا ہے؟ نظر جھکا کر فرماتے ہی اتنی کی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھیا یہ چادر کتنی کی ہے؟ نظر جھکا کر فرماتے ہیں بہن اتنی کی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ سامان کتنے کی ہے؟ نظر جھکا کر فرماتے اتنی کی ہے۔ ایک عورت پوچھتی ہے بھیا آپ آنکھیں اٹھا کر ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری شکل اتنی خراب تو نہیں ہے کہ آپ دیکھو گے تو آپ کو برا لگے گا، آپ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ مسلمانوں کی آنکھوں سے پانی آ گیا اور کہنے لگے بہن آپ بری نہیں ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، میں آنکھیں اٹھا کر آپ کو اس لیے نہیں دیکھتا ہوں کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، بہن ہمارے نبی نے ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، دوسروں کے مذہب کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں مسلمانوں نے یہ کریکٹر پیش کیا، اس کے بعد جب مسلمان کاروبار کر کر جانے لگا عرب، تو بڑودرا کا راجا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ مسلمانوں ہمارے دیش کو چھوڑ کر مت جاؤ، تم جیسے لوگ ہم کہاں سے لائیں گے؟ مسلمانوں ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ اور بڑودرا کی پہلی مسجد ایک ہندو راجا نے اس لیے بنائی تھی کہ مسلمانوں نے مسجد بنا دی ہے، اس میں اذان و نماز کون پڑھے گا، تم رک جاؤ، تم ٹھہر جاؤ۔ مسلمانوں کو روکنے کے لیے انہوں نے مسجدیں بنائی تھی۔ ہمارا وہ کریکٹر تھا کہ جب لوگ ہمیں روکا کرتے تھے، آج ہمارا کریکٹر یہ ہو گیا کہ دنیا محلے سے ہمیں بھگانا چاہتی ہے۔ استغفر اللہ، کیا بات ہے، اللہ۔ عزیزان ملت، کچھ قصور اپنا بھی ہم اپنے قصور کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی وہ تربیت کی تھی کہ مدینہ منورہ میں، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان تجارت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، بزنس کرنے کے لیے 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینوں کے لیے بزنس کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ ناٹ اونلی فار مسلمان، ناٹ اونلی مسلم، ایون ہمارے جو یہودی بھائی ہیں مدینے کے، وہ بھی باہر جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کا قافلہ بالکل تیار ہے جانے کے لیے، تیار تجارت کے لیے باہر جانا ہے 4 مہینوں کے لیے، پوری ٹیم تیار ہے۔ ایک آدمی کی وجہ سے جا نہیں پا رہے، پرابلم کیا ہے؟ سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تیری دقت کیا ہے؟ تیری وجہ سے ہمیں قافلہ جانے میں، تیری وجہ سے ہمیں سفر میں تاخیر ہو رہی ہے، پتہ پرابلم کیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے دقت یہ ہے کہ میری بیٹیاں جوان ہیں اور کئی بیٹیاں ہیں، میں اپنی جوان بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر جاؤں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا اپنے بھائی یعنی بچیوں کے چچا کے یہاں چھوڑ دے۔ باپ کہتا ہے مجھے اپنے بھائیوں پہ بھروسہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بچیوں کو ماموں کیا چھوڑ دو، باپ کہتا ہے بھروسہ نہیں ہے۔ جب اسے کسی پر بھروسہ نہیں ہے تو یہودیوں کا سردار کہتا ہے کہ اگر تجھے بھروسہ نہیں ہے تو ایک کام کر،
اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر میں چھوڑ دے. یہ وہ مسلمان ہیں جو جان تو دے سکتے ہیں مگر دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت پر آنچ نہیں آ سکتے. یہودی اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر پڑوس میں ایک صحابی کے گھر پہنچتا ہے. کہتا ہے مسلمان بھائی میں تجارت میں جا رہا ہوں, میری بیٹیوں کو امانت رکھو گے؟ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں چاہے کسی کی بھی ہو بھائی, ہر ایک کو اپنی بیٹیوں کی عزت پیاری ہوتی ہے. اپنی بیوی کو برقع پہنا کر جے پور کی سڑکوں پہ دوسروں کی بہن کو دیکھنے والوں اپنی آنکھوں کا چشمہ ٹھیک کروا لینا. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. اب یہودی اپنی بیٹیوں کو لے کر مسلمان کے گھر پہنچا. صحابہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں سفر میں جا رہا ہوں, اپنی بیٹیوں کو سرکشت رکھنا چاہتا ہوں, تمہارے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں, تم قبول کرو گے؟ صحابی گھر سے فوراً باہر نکلتے ہیں, اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی کی امانت ہے بچیاں یہ گھر میں آ رہی ہیں, جب تک یہ بھائی واپس آ کر اپنی بیٹیوں کو نہ لے جائے تب تک میں اپنے گھر کے اندر نہیں آؤں گا, مسجد میں سویا کروں گا, جو ضرورت پڑے مجھے کہہ دینا میں لا دیا کروں گا, کیونکہ بھائی نے مسلمان پہ بھروسہ کیا ہے. مسلمان پہ بھروسہ کیا ہے. اگر آپ مجھے معاف کر دیں, آج تو داڑھی ٹوپی والوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا ہے. میری سوال, آج تو دینداروں پہ بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور وہ صحابی باہر نکلتے ہیں, یہودی اپنی بیٹی کو رکھ کر جاتا ہے. مسلمانوں یہ کہہ کر دنیا کے سامنے جب تم نے پیش کیا تھا, یہ دنیا تمہارے تلواروں کو دیکھ کر نہیں تمہارے کردار کو دیکھ کر ایمان لاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسا تاجر بنایا کہ مدینے کے بازار میں بیچ میں سڑک ہے اور دونوں کنارے دکانیں لگی ہوئی ہیں. اس پار بھی دکان, اس پار بھی دکان, اس پار بھی مودی خانہ, اس پار بھی مودی خانہ, ادھر صحابی کی دکان, ادھر یہودی کی دکان. شام میں ایک یہودی کسٹمر بن کر اپنے یہودی بھائی کی دکان پر جاتا ہے, صحابی کی دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے مسلمان بھائی مجھے جو دے دے. وہ مسلمان صحابی کہتا ہے میرے یہودی بھائی میرے پاس جو بھی ہے, کوالٹی بھی اچھی ہے, پرائز بھی ریزنیبل ہے, لیکن ایک بات کہوں. کیا کہا صبح سے میں اتنا سامان بیچ چکا ہوں, میرے پاس اتنا کسٹمر آ چکے ہیں کہ میں شام میں جب گھر جاؤں گا بیوی بچے آرام سے کھا پی کر سو جاؤں گا, کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن تم سے ایک گزارش ہے, ایک بنتی ہے کہ میرے سامنے والی جو دکان ہے یہودی بھائی کی, میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے, شام ہونے کو ہے, چہرہ اتر گیا ہے. اگر میرا بھائی اسی حال میں دکان سے گھر گیا تو شاید اس کے بچے آج کی راحت بھوکے رہ جائیں گے. میری گزارش ہے کہ یہ سامان میری دکان سے نہ لے کر تو اس بھائی کی دکان سے لے لے. وہ یہودی تڑپ گیا اور اس یہودی کی دکان پر گیا, اس نے سامان خریدا, پورا واقعہ بیان کیا. یہودی دکاندار نے اپنی دکان بند کی, کسٹمر اور دکاندار دونوں مل کر مسلمان کی دکان پہ آیا. صحابی نے کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ دونوں نے کہا سامان اس دکان سے لیا ہوں, ایمان تیری دکان سے لے آیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ کریکٹر تھا, یہ وہ کردار تھا جو دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیا تھا. عزیزان ملت, آپ نے کبھی سوچا کہ آج دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے؟ آج دنیا ہم سے نفرت اس لیے کر رہی ہے کہ جتنے قسم کی تقریر آپ کو سننی ہے وہ ہم لوگوں سے سننی ہے. انسانیت پر تقریر ہمارے پاس ہے, یہ الگ بات ہے کہ بس میں ہم اٹھ کر کسی کو سیٹ نہیں دے سکتے, مگر ہاں انسانیت پر خطاب کے چیمپئن ہیں. کیا بات کہی اللہ. اتحاد بین المسلمین پر پوری رات جلسہ کرنے کے بعد دوبارہ جا کے غسل کرتے ہیں کہ کہیں کسی کا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. استغفر اللہ, یا اللہ یہ کیسا اتحاد. ہماری تقریر سن کر سب لوگ متحد ہو گئے بھائی, سب لوگ متحد ہو گئے سوائے ہم لوگوں کو, سوائے ہم لوگوں بچے سب ہو گئے. وہ جتنے سنے تھے وہ سارے کے سارے ہو گئے. کسی نے کہا کہ بہت موٹا آدمی سوسائڈ کرنے کے لیے اوپر سے کود گیا کہ آج میں مر جاؤں گا. ہاسپٹل میں جب ہوش آیا تو ڈاکٹر سے اس نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں بچ گیا؟ ہاں, مگر وہ چاروں بھر گئے جس پہ آپ گرے تھے. مسلمانوں کی اتحاد کو تقریریں سن سن کر مسلمان تو منتشر ہوتا رہا, مگر وہ سارے متحد ہو گئے جنہوں نے تقریریں بڑی غور سے سنی تھی. وہ سارے کے سارے, اور اسی کا رزلٹ آج ہندوستان میں نظر آ رہا ہے.
صحیح فرمایا. آج اسی کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار اور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ صلہ رحمی کا نمونہ تھا, وہ محبت کا نمونہ تھا. میرے بزرگوں, اسپائن لیس کمیونٹی ہم نہیں ہیں, ہم اسپائن لیس نہیں ہیں. بہادری بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اس دنیا نے آج تک کسی ماں نے اپنے بچے کو جنا نہیں ہے. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100, جس کتاب کو سب سے پہلے ہندوستان میں 1991 میں میرا پبلیکیشنر نے, اس وقت کے مدراس, اب تو چنئی بن گیا وہ, اس زمانے میں پہلی بار اس نے پبلش کیا تھا دی 100, دنیا کے 100 بڑے انسان. اس بڑے انسان میں اس نے جو کمالات لکھے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ سب سے کم سرمایے میں بڑے سے بڑے کام کر رہا ہے. سب سے بڑا کام, سب سے چھوٹی پونجی, یعنی جو کام دنیا ہزاروں لگا کر نہیں کر پاتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 54 اور 58 میں وہ کام کر دیا تھا. یہ پریکٹیکل میکینزم ہے, یہ معجزہ اور کرامت کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ امت کے لیے پریکٹیکل چیز ہے. سبحان اللہ. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلفات اور دکھاوے کی زندگی نہیں گزاری, نہیں گزاری. مسلمان کماتا ہے تو خرچ کرنے کی اس کی انتہا نہیں ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ مال آتی اس کے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتی ہے اور پیسے اس کے ہاتھوں سے جھڑنے لگتے ہیں. وہ دکھاوا کرنا چاہتا ہے اور اپنے دکھاوے میں قرضدار ہوتا ہے, اپنے دکھاوے میں ذلیل ہوتا ہے. آج جو شادیاں سکسیس نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دلہن کو دیکھنے کا حق شادی کے بعد شوہر کا تھا, شادی سے پہلے اس سجی ہوئی دلہن کو اگر کوئی ٹھیک سے دیکھتا ہے تو ویڈیو فلم بنانے والا کیمرہ مین شوہر سے پہلے سلیقے سے دیکھا کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک قوم جب اتنی بے غیرت بن جائے کہ اپنی جوان بیٹیوں کو شوہر کے بجائے کیمرہ مین کے سامنے کر دے اور ویڈیوگرافر اس کے ہر اعتبار سے اس کی تصویریں اتارنے لگے, تو مسلمان کی ایسی بیٹیاں پھر عزت دار نہیں رہ جایا کرتی ہیں. معاف کیجیے گا, ناچنے والوں میں اور اس میں صرف نام کا فرق رہ جاتا ہے, کیریکٹر میں بڑی سملیرٹی آ جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو امیج پیش کیا وہ بہادری کا امیج تھا, مگر بہادری کے امیج کے ساتھ آپ نے جس امیج کو مقدم رکھا وہ معاف کرنے کا امیج تھا. میں آپ سے بتاؤں, اس دنیا میں یورپ سے جو ویسٹرن کنٹریز ہے, یورپ سے مسلمانوں کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ پہلے یورپ سے مسلمانوں کی پہلی ملاقات نماز کے میدان میں نہیں, مسجد حرام میں نہیں, تبلیغ کے میدان میں نہیں, بلکہ میرے بزرگوں اہل یورپ سے مسلمانوں کی پہلی ملاقات جنگ کے میدان میں ہوئی. جی, اور جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے سپاہیوں کے گڈ کیریکٹر کو دیکھ کر اہل یورپ مسلمان ہوئے تھے. وہ اہل یورپ چیخ پڑا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہ کیسے لوگ ہیں جو ہم سے لڑتے تو ہیں لڑائی کے وقت میں, مگر لڑائی کے بعد ہمارے پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, ہمارے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں, ہمارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہمارے بچوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتے, ہماری عورتوں پر بری نظر نہیں ڈالتے. ایسے لوگوں سے اگر 400 سال تک بھی ہم لڑتے رہے تو ہم لڑائی جیت نہیں سکتے. لڑائی کے میدان میں مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر اہل یورپ مسلمان, اہل یورپ کہاں مسلمان بنے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سپاہیوں کا قافلہ لے کر مسلم صحابہ کرام اور جہاد کے سرشار, ہماری جہادیں کیسی ہوتی تھی. آج جہادیوں کا جہاد کا انٹرپریشن ڈبے میں بیٹھے ہوئے وہ ٹی وی اینکر کرتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بھی سلیقے سے گفتگو کا طریقہ واقعی. کیا بات کرے, بہت عمدہ. آج مسلمانوں پر انگلی وہ ٹی وی اینکر کرتا ہے جو رات میں ٹیلی ویژن کی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اتنا پیتا ہے کہ گھر میں پہنچ کر اپنی بیوی سے گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہتا. یہ بالکل سچائی ہے, سچائی ہے. میں جانتا ہوں پرسنلی, اگر سوال کرو گے تو جواب بھی اسی لیول کا ملے گا. کیا بات, جواب بھی اسی لیول کا ملے گا. ہم ایسے ٹی وی اینکر اور ایسے جرنلسٹوں کو جانتے ہیں
जो गंजेड़ी है, खंगेरी है, ड्रग्स अफेक्टेड है, वो बैठ कर हमसे बात करते हैं। वो भारतीय समाज और समाजी सभ्यता की एक्सप्लेनेशन देंगे, वो कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अजीज़ान मिल्लत, जिहाद क्या है, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, डिवोर्स तलाक क्या है, मैं उस मौजू पे नहीं जाना चाहता। हमारे बुजुर्गों ने बड़ों ने उस पर सैर हासिल बात की, मैं बिल्कुल हटकर गुफ्तगू करना चाहता हूं आज। और मैं आपको दावत सुखम, मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूं। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए एक इलाके में पहुंचे जहां गैर मुस्लिमों का इलाका था, गज़े लड़े, उस इलाके को फतह कर लिया। अब उस इलाके के सारे गैर मुस्लिम अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर सहन कर बैठ गए। बच्चों ने बड़ों से पूछा, बजाना क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुसलमान आ रहा है जो वहशी है, जानवर है, टेररिस्ट है, मारता है, काट देता है, सर उतार लेता है। आज ये इमेज बनाई जा रही टेलीविजन पे। सही, बिल्कुल। आज ये इमेज कैसे बनाई जा रही है? यही बात। माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में कुछ मौलवी ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको पूछा जाता है कि आप टीवी पर आकर खुद को और कौम को जलील करने के लिए कितनी फीस लेंगे? कितनी फीस लेंगे? तो वो कहता 20,000 दे दो, मैं खुद को भी बेइज्जत कर दूंगा, पूरी कौम को जलील कर दूंगा, ताकि उस मौलवी की बदजुबानी और लूज टॉकिंग को टेलीविजन पर देखकर आज का 6 साल का बच्चा जब 15 साल के बाद जवान होगा, 21 साल का होगा, तो वो दाढ़ी टोपी को देखकर नफरत करेगा, क्योंकि बचपन से उसने जो मौलवी को देखा था वो लूज टॉकर था। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती साहब ने कहा कि टेलीविजन पे डिबेट का मुसलमान उलमा बाइकआउट करें, क्योंकि अच्छे उलमा को बुलाए नहीं जाते, अच्छे लोगों को डिबेट पे बिठाया नहीं जाता, उनको तो पालतू टॉमी चाहिए, वो टॉमी को बुलाते हैं, वो उलमा को नहीं बुलाया जाता। बहुत सही बात है, इसीलिए बाइकआउट किया, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि एक इमेज खराब बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है, आप जब जनाब सलीम इंजीनियर साहब को टेलीविजन पर बुलाएंगे तो इनकी जबान में इस्लामी हया भी होगी, गैरत भी होगी, और पढ़े लिखे इंसान का बुगाश भी होगा, और जब ये बोलेंगे तो अपनी बात कहेंगे और सामने वाले का एहतराम भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब ऐसे लोगों को बुलाकर तो उनकी मछली की दुकान चलने वाली है नहीं, उनकी टीआरपी बढ़ने वाली है नहीं, लिहाजा वो ऐसे से कार्टूनों को बुलाते हैं, ऐसे से नमूनों को बुलाते हैं जो उनके मेंटालिटी से मैच करने वाले लोग हैं, जो इसीलिए पैसे लेते हैं कि वो कौम को जलील करें। मेरे बुजुर्गों, अगर आप ऐसे लोगों का बाइकआउट नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे टेलीविजन प्रोग्राम का बाइकआउट कीजिए जहां इंसानियत का मजाक उड़ाया जाता है। अब वो सारे बच्चे सुबह कर अपने घरों में बैठ गए, कहा खिड़कियां मत खोलना, मुसलमान आए हैं, शायद आज हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। सारे सहले हुए थे, सारे सहले हुए हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे नॉन मुस्लिम। साहबा किराम ने मोहल्ले से बाहर एक टीले पर अपने काफिले को रोका, तंबू गाड़े और फरमाया फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो। एक सहाबी ने कहा कि हमारा साथी बीमार है, हमें दूध चाहिए, मगर हमारे पास दूध नहीं है। आया अमीर काफिला क्या कहते हैं सुनिए। अमीर काफिला कहते हैं मोहल्ले में आवाज लगाओ कि कोई है जो हमें दूध बेचे, कोई है जो हमें दूध बेचे। एक मुसलमान सहाबी खड़े होकर मोहल्ले में आवाज लगा रहे, ओ बस्ती वालों हम मुसलमान हैं, ओ बस्ती वालों हम मुसलमान हैं, हमारा एक भाई बीमार है सिपाही, हमें उसके लिए दूध चाहिए। हमारे अमीर ने कहा है कि हम दूध खरीद कर लेना चाहते हैं, अगर तुम बेचना चाहते हो तो हमें एक गिलास दूध बेच दो, हम अपने भाई को पिलाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद उन लोगों ने कहा ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये कोई पागल है, कोई दीवाना है। अरे मुसलमान तो जिसके घर से चाहे वो गलियां निकाल ले, ऊँटनियां निकाल ले, वो तो इलाके के मालिक बन चुके हैं, हम तो उनके इलाके में उनके गुलाम बन चुके हैं। मुसलमान आवाज देता रहा, एक बूढ़ा डरता हुआ बाहर निकला और कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमान है, हम अरब से आए हैं। कहा कि तुम जिस बकरी की चाहो दूध ले लो। वो कहता नहीं हम नहीं ले सकते, तुम अगर बेचोगे तो हम पैसे देकर खरीदेंगे, हमारे अमीर ने मना किया है। वो आदमी जो गैर मुस्लिम है अपना दूध बेचता है, मुसलमान खरीदता है। वो शख्स आवाज लगाता है लोगों अपने घरों से बाहर निकल आओ, ये इंसान नहीं ये फरिश्ते हैं, जो हमने सुना था वो कोई और थे, ये तो बड़े निराले मुसलमान हैं। लोग बाहर निकलते हैं, 3 दिन मुसलमानों का क़याम रहा,
بچے مسلمانوں کے پاس کھیلتے تھے، اچانک آواز آتی ہے، خالد بن ولید کا حکم آتا ہے کہ فلانی جگہ قافلہ کو لے کر پہنچیے۔ مسلمان کے امیر نے بستی والوں سے کہا، لوگوں الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ گھروں سے بیٹیاں روتی ہوئی نکل گئی، غیر مسلموں کی بیٹیاں روتے ہوئے نکل گئی اور کہا کہ مسلمانوں، تم سے کس نے کہا تھا کہ ہمیں محبت دو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہمیں پیار دو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا بھائی بہن بنا لو؟ تم ہمیں کس بھائی کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم کس کو بھائی کہیں گے؟ خدا کی قسم، 3 دنوں میں تم جو بھائی کا پیار دیے ہو، زندگی میں کبھی بہن کو وہ پیار نہ ملا تھا۔ عورتیں روتے ہوئے باہر آ گئی، مسلمانوں ہمیں چھوڑ کر بچ جاؤ، جب سے تم آئے ہو ہم دروازے کھول کر سویا کرتے تھے، ہماری جوان بیٹیاں راتوں میں ٹہلا کرتی تھی۔ بوڑھوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر مسلمانوں کے قدموں پہ رکھ دی، بیٹو ہمیں چھوڑ کر بچ جاؤ، ہمیں چھوڑ کر بچ جاؤ، تم جیسا بیٹا ہم کہاں سے لائیں گے، تم جیسا بھائی ہم کہاں سے لائیں گے۔ یہ وہ ہمارا کردار تھا کہ علاقوں سے گزرتے تھے تو دشمن بھی ہمارا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت، ہندوستان پھر انتظار کر رہا ہے اس مسلمان کا کہ وہ مسلمان جو سڑک پر چلتا ہوا غریبوں کی خبر گیری کر سکے، جو راستے میں چلتا ہوا کیلے کا چھلکا ہاتھ سے نہیں تو پاؤں سے اٹھا کر کنارے ڈال سکے، وہ مسلمان جو سڑکوں پہ نہ تھوکے، وہ مسلمان جسے پیاس لگے تو پانی پینے سے پہلے دوسروں کی خبر لے لے کہ بھائی تمہیں تو پیاس نہیں لگی ہے، وہ مسلمان کا کردار کہاں چلا گیا؟ سیرت کا کردار یہ ہے کہ مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جس دن چلے گا، خدا کی قسم دنیا پکار اٹھے گی کہ اگر امت ایسی ہے تو امت کا رسول ایسا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، 22 سالوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد ہونے والا درست و احتشام سے عظیم الشان جلسہ اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، ان کے کروانے والے بزرگوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اس کا پیغام یہ ہے، آئیے آج سے چینج کر دیں خود کو، اور وہ چینج اس طرح اپنی زبان کو نرم کرنی۔ بس 2 کام آپ کریں، میں آپ کو لمبی چوڑی نماز پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ۔ زبان کو نرم کر لیجیے، نگاہوں کو نیچی کر لیجیے، یہ دنیا آپ کی اسیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس زبان کو میٹھی کر لیجیے، جس سے جو بولیے بڑے پیار سے بولیے۔ اپنے گھر والوں کے اندر بھی اپنا کیریکٹر اور امیج تیار کیجیے، اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کیجیے، اور عزیزان ملت 2 کام کیجیے۔ صبح اٹھ کر پہلا کام قرآن پاک کی ایک آیت دیکھ کر ضرور پڑھیے، دیکھ کر ضرور پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ایک ہی آیت پڑھیے، میں گرو کو ایک پارے کی بات نہیں کرتا ہوں، شروعات کیجیے، دیکھ کر پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور رات میں سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھا کر 5 منٹ صحیح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور صحابہ کی کوئی بہادری کے واقعات سنا کر اپنے بچوں کو سنائیے، تاکہ رات میں خواب بھی آئے تو اچھے ہی خواب آئے، اور اس طرح ہو کہ صبح کی شروعات بھی اللہ کے کلام سے اور رات میں آخری کام بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ اللہ ہمارے دل کو بھی نیک بنائے، اللہ ہماری راتوں کو بھی اچھی بنا دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ پورے عالم میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آتنکواد کے خونی چنگل سے پوری دنیا کو امن اور نجات نصیب فرمائے۔ اللہ ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہندوستان میں امن، شانتی اور ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں میں ایکتا، پریم، محبت، اکھنڈتا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کی اہل و عیال، آل و اولاد اور نسلوں کو اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔